رائیونڈ سٹیٹ تک محدود سوچ تھی اور رائیونڈ کی ترقی کو لاہور کی ترقی کا نام دیا گیا۔ اب ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب ہر ضلع کے اندر جو یکساں حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے جا رہے ہیں، اور ایک طرف وزیر اعظم پاکستان کی امیج بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں، تو دوسری طرف دونوں صوبوں میں KPK کے اندر اور پنجاب کے اندر پاکستان کا جو حقیقی حسن ہے، بلوچستان سمیت جو ٹورزم کے ساتھ جڑا ہے، ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر پاکستان نے طے کیا ہے، یہ اس حکومت کی سب سے اہم کامیابی ہے، کیونکہ جہاں ہمیں ٹیررزم کے طور پہ دنیا جانتی تھی، ایک ٹیررسٹ ملک کے طور پہ ہمارا نام لیا جاتا تھا، بدقسمتی سے جو ہماری اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے قربانیاں تھیں، دنیا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ آج پاکستان جو ہے اس خطے کے اندر لیڈنگ پارٹنر کے طور پہ ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا میں امن لانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کی قیادت میں دنیا کے سامنے اپنا رول جو ہے اس کو منوا چکا ہے، اور انشاءاللہ مہنگائی کا جو چیلنج ہے اس وقت 3 سال کی حکومت پاکستان، حکومت پنجاب کی کارکردگی کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، کیونکہ آپ کی جو سب سے زیادہ امپورٹ بل پہ جانے والا زر مبادلہ ہے، اگر ہم اس کو سیلف گروئنگ ایگریکلچر ریکوائرمنٹس جو ہماری ہیں ان کو پورا کر لیں گے تو ہمارا وہ قیمتی زر مبادلہ بچے گا، اور الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے وہ زراعت کے شعبے میں خوشحال ہوگا، اور اس خوشحالی کا ثمر جو ہے وہ رورل کمیونٹی ہو یا اربن کمیونٹی ہو، سب تک یکساں جو ہے پہنچے گا۔ اپوزیشن کی جو سٹپنی ہے اور جو سیاسی یتیم ہیں، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ جو محرم کے ایام کے احترام میں جو میری خاموشی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلا میدان مل گیا ہے، سنجیاں ہو گئی ہیں گلیاں وچ مرزا یار پھرے، وہ مرزا یار سنجیوں گلیوں میں پھرنے نہیں دیں گے ہم، اور جتنے بغلیں بجانے والا ٹولہ ہے اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، ان کی عوام دوست پالیسیز جو ہیں وہ پارٹی کی سطح پہ ہائی لائٹ بھی ہوں گی، اور اپوزیشن کی ہر اس پتھر کا جواب ہم اینٹ سے دیں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہوا بھی ہے اور ہوگا بھی، لیکن مہذب اور آداب میں رہ کے وہ تنقید کریں، حکومتی پالیسیز پہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتری آ سکتی ہے اس کی نشاندہی کریں۔ ہم ان پالیسیز کو جو عوام کے مفاد میں ہیں اس پہ نہ صرف منوان عمل کریں گے بلکہ عوامی مفاد کے ان منصوبوں کو آگے بڑھانے میں اپوزیشن سے مشاورت بھی کریں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بدقسمتی اس ملک کی کیا ہوگی کہ نکاح جو ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہوں اور وارداتیں پاکستان میں ہو رہی ہوں، تو عوام کے پیسے سے جو رنگینیاں لندن کے ہوٹلوں میں اور مختلف مقامات پہ ہوئی ہیں، تو اماں جی حضور جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ نکاح کے جو مزے لیتی رہی ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں یہ شرف اس ملک کو دیں کہ تشریف لائیں؟ ان کا اگر بیٹا بھی ان کی بات نہیں مانتا تو قوم کے 22 کروڑ عوام کے جو بچے ہیں ان کو وہ گمراہ کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ اپنی اولاد پہ جس کا کہا نہ چل رہا ہو
اور اولاد جو ہے وہ ماں کے بغیر وہاں نکاح کے رسومات جو ہے وہ دیدہ دلیری اور سینہ زوری سے کر رہی ہوں، تو اماں جی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کا حکم ان کی اولاد پہ لاگو ہونا چاہیے، اور اگر اولاد بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان آ کے نکاح کی رسم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹلی یہ ایک ایسے مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس میں آپ کو گھر اور باہر کوئی بھی پذیرائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں آج ایک دفعہ پھر اپنے تمام صحافی ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس کے کھلاڑی بدلتے رہتے ہیں، اس کے پلیئرز جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس کی ترجیحات اور پالیسیز نہیں بدلتی۔ جو وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی ہے وہ صحافتی دوست سوچ ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا عمل ہے، کیونکہ جو بھی آپ کے لیے صحافتی کالونی کے حوالے سے، صحافتی برادری کے فنڈز کے حوالے سے، کورونا کے دنوں میں مشکلات کا شکار جرنلسٹ کمیونٹی کے حوالے سے، ان کی ڈیتھ گرانٹ کے حوالے سے، ان کے بچوں کی شادی کے حوالے سے جو بھی قدم میں نے اٹھایا ہے، اس کے پیچھے جس شخص نے سپورٹ اور معاونت کی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، کیونکہ ان کی معاونت اور سپورٹ کے بغیر یہ اقدامات جو ہیں وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتے تھے۔ تو کھلاڑی چینج ہوئے ہیں، سوچ نہیں بدلی ہے۔ سوچ وہی ہے کہ صحافتی برادری کو ان کا جائز مقام دینا ہے۔ جس ڈویژن میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ جا کے صحافی کالونیوں کا اعلان کر کے آئی ہوں، وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں انشاءاللہ ہم ان صحافتی کالونیز کو حقیقت کا روپ دیں گے، اور وزیر اعلیٰ سے میں گزارش کروں گی کہ جو صحافتی برادری کے لیے ان کے اقدامات ہیں، جو ان کے دل کے اندر آپ کے لیے درد ہے اور وہ احساس ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اور زیادہ فیسیلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے، وہ کام نہیں رکنا چاہیے، وہ جذبہ جو ہے اس کو کم نہیں ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میں آپ کی ممبر ہوتے ہوئے، کیونکہ یہاں میں لائف ٹائم ممبر ہوں اور لاہور پریس کلب میرا گھر ہے، اور میں جب بھی لاہور آؤں گی مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں اور اپنے گھر میں چند گھنٹے گزاروں، تاکہ یہ گراؤنڈ جو ہے اس کے اندر کسی بھی پوزیشن میں ہم کھیلیں، ورکر کی حیثیت سے جو کھیلتا ہے وہ مرا نہیں کرتا، اور کسی کارکن کی جو سب سے زیادہ اس کے لیے سپریم اور پرائم چیز اس کی کاز ہوتی ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ کارکن ہوتے ہوئے میں نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلا ہے، اور کسی جگہ میں چھکا لگا، کسی جگہ میں بولڈ ہوئی ہوں، لیکن کھیلنا میں نے فرنٹ فٹ پہ ہے۔ بیک فٹ پہ کھیلنا میری اسٹریٹجی نہیں ہے، اور نہ میں نے وہ ٹھک ٹھک والا سکور پورا کرنے کے لیے سیاست میں کھیلتی ہوں، اور انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو یہ کھیل جو ہے جس میں اپوزیشن کے چھکے چھڑانا میرا رول ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتی رہوں گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو پریس کلب ہے اور ہمارے جتنے بھی کیمرہ مین، رپورٹر، صحافی کارکن ہیں، وہ آپ کا قافلہ ہے، آپ کی فوج ہے، عہدے آنے جانے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو بہن بھائی والا رشتہ ہے وہ ساری زندگی تعمر قائم رہنا ہے انشاءاللہ، اور یہ پریس کلب جو ہے وہ آپ کی ڈسپوزل پہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب آپ آئیں آپ کو واقعی ڈاکٹر صاحبہ ہماری لائف ٹائم ممبر ہیں، اور یہ انہی کا کلب ہے، اور ایسے ہم احسان فراموش بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور جو آپ کے ساتھ کام کرے رہے، اور آج بھی اب بھی ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے جہاں ان کی تو ہم ان کو کال بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ ہمارا کام ہے، تو ابھی بھی ویسے ہی کھڑے ہیں۔ تو
ہم آپ کے बेहद दिली तौर पे मशकूर हैं اور کیونکہ سیاسی آدمی ہیں اور ہمارے سامنے سیاسی رپورٹر ہیں سارے تو اعظم ملک صاحب سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں جب آپ پنجاب اسمبلی میں آئی تو آپ کو نہ صرف روکا گیا بلکہ بعد میں یہ انکوائری بھی ہولڈ کی گئی کہ آپ مین گیٹ سے اندر کیسے آ گئے. دوسرا یہ بتائیے گا فریز بھائی صاحب نے دوسرا دنوں پریس کانفرنس کی, آپ کا نام آتے ہی انہوں نے کہا چھٹو یار گندا نہ لے لیا. مطلب ایسی کون سی رفٹ ہے کہ آپ کو اس قدر اتنی بڑی پوسٹ کے باوجود اس قدر آپ کی جو ہے نا وہ انسلٹ کی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ کے اندر بڑے بڑے نام رہے لیکن چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہ نام جو ہے وہ تاریخ میں دفن ہو گئے. بعض دفعہ بڑے لوگ جو ہیں اگر کوئی چھوٹی حرکت کر جائیں تو وہ اپنے آپ کو نیچا کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹا نام ہے. اگر وہ خاندان جو بڑا خاندان ہے اور سیاسی افق پہ انہوں نے بڑی اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور اب بھی نبھا رہے ہیں, تو اس خاندان کے ہاتھوں کسی سیاسی کارکن کی عزت کو داؤ پہ لگانا یہ ان کا شیوہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا میں چونکہ ایک کارکن ہوتے ہوئے اس اسمبلی کے دروازے جو قانون نے میرے پہ بند نہیں کیے, ایک ایم این اے کی حیثیت سے جو 10 سال وفاق کی پارلیمنٹ میں رہ کے آئی ہوں, وہ قانون جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو وہ موجودہ ہو یا سابقہ ہو اس کو اس اسمبلی کے انٹری سے روکا جائے. تو اگر کسی نے قانون کا قتل کیا, کسی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کوئی ایسا نفرت کا اظہار اس ادارے کے ذریعے کیا ہے, تو یہ سیاست ہے. سیاست کے اندر بہت سارے اتاؤ چڑھاؤ بھی آتے ہیں, اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں اور اونچ نیچ بھی آتی ہے, لیکن اخلاق جو ہے وہ اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا ہی بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. تو اگر کوئی نیچے اس لیول پہ آ کے اپنا سیاسی قد پست کرنا چاہتا ہے یا کیا ہے تو مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو سیاست کے اندر بھرم ہوتا ہے وہی سیاستدان کی جو ہے وہ طاقت ہوتا ہے, اور جب بھرم ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ سیاست کے جو بت ہوتے ہیں وہ پاش پاش ہوتے ہیں. تو میں چونکہ اس پورے عمل کے دوران اس وقت بھی وزاداری کا مظاہرہ کیا تھا, اس وقت بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو سکھایا گیا رکھ رکھاؤ اور وزاداری, تو اسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گی کہ آپ خود ہی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں. میں نے کچھ کہا تو شکایت ہوگی. لیاقت انصاری صاحب دیکھیں, میر جعفر اور یوسف برادران جو ہیں وہ تو تاریخ کا حصہ ہے, تو وہ کوئی ڈاکٹر فردوس کا تو ایشو نہیں ہے. یہ تو انسانی فطرت ہے, اور جب سے کائنات کا وجود ہوا ہے تو یوسف برادران کا قصہ جو ہے وہ میں نے تو نہیں متعارف کرایا, تو کوئی نہیں ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے بہت سارے آپ کے خلیف ہوتے ہیں اور بہت سارے آپ کے خریف ہوتے ہیں. حلیف اور خریف کا جو میچ ہے وہ چلتا رہتا ہے. جو کارکن ہوتا ہے اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہوتا, اور ڈاکٹر فردوس نے آج تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کون اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں تو جس نے جو کچھ کہا تو میں نے ہنس کے مسکرا کے اس کو انجوائے کیا کہ یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جب کوئی عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کے
پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں اور جب عہدے سے ہٹتا ہے تو اس کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کی اہمیت اتنی سی ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جائے. میاں حسن صاحب، میاں حسن صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پلیئر ہوتا ہے اس کو آرام دیا جاتا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ویسٹ انڈیز میں جہاں پہ بہت ٹف میچ اور سیریز چل رہی تھی، آپ کے بڑے نامور بیٹسمینز جو ہیں ان کو ریسٹ دیا گیا اور تازہ دم کھلاڑی میدان میں لائے گئے. تو یہ اس سیاسی کھیل کا حصہ ہے. تو پیڈ اپ رہنا، گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے رہنا، اپنے اسٹیمنے کو امپروو کرنا اور فٹنس کو امپروو کرنا، یہ سیاسی کھلاڑی کا کام ہوتا ہے. اور وہ تازہ دم ہو کے ہر وقت پیڈڈ بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرنا، یہ بھی سیاسی کھلاڑی کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو میرا رول تھا، جو پارٹی نے ذمہ داری دی پنجاب میں نے ایمانداری سے ادا کیا. اب لیڈرشپ پہ ہے، میرے کیپٹن پہ ہے کہ اس نے میرے ہاتھ میں بال پکڑوانی ہے، بیٹ پکڑانا ہے اور ڈنڈا دینا ہے. کیا ڈنڈا پکڑوانا ہے، یہ سارا ان کا کام ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ذمہ داری وہ دیں گے، یا مجھے گراؤنڈ سے باہر بیٹھ کے انتظار کروانا ہے، یہ بھی ان کا کام ہے. اور انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو گراؤنڈ میں ابھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ گراؤنڈ میں آئیں. پیڈ پہن کے باہر تو نہیں بیٹھا کرتے، پیڈ پہن کے اندر آیا کرتے ہیں اور گراؤنڈ میں آ کے کھیلا کرتے ہیں. تو ہیلمٹ بھی پہن کے، گلوز پہن کے، بیٹ ہاتھ میں پکڑ کے، تو پویلین میں نہیں بیٹھنا، گراؤنڈ میں آ کے کھیلیں اور انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے وہ. اور اس سے پہلے بھی وہ کھیل چکے ہیں. تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ میری سپورٹ بھی ان کے ساتھ رہے گی. باؤنسر سے ڈرتے ہیں، اگر باؤنسر لگ جائے تو ہیلمٹ بھی ٹوٹ کے اندر بال وہ منہ پاڑ دیتا ہے. ہم بتائیں میں سمجھتی ہوں کہ پروردگار کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ناانصافی پہ مبنی نہیں ہوتے، اور اللہ جو ہے وہ ہمیشہ نیت کو دیکھتا ہے. اور میرا یہ یقین کامل ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے کہ ہر اچھے کام کا ریوارڈ ملنا چاہیے تو وہ ریوارڈ ملے گا. اور کس وقت، کیسے، کس جگہ، یہ پروردگار نے وہ موقع، محل اور صورتحال کا تعین کرنا ہے، اور میری قیادت نے الٹیمیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 40 سالہ وریوں کا جو قبضہ تھا اس حلقے پہ، اس سے نجات دلائی. الٹیمیٹلی وہ بھی مجھے بینیفٹ ملا کہ میرا ایک ونگ جو ہے وہ 2023 سے پہلے آپریشنل ہو گیا، فنکشنل ہو گیا. اور پنجاب میں آنے کا سب سے زیادہ فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے حلقے کو ٹائم دیا. میرے دونوں بازو پولیو زدہ تھے کیونکہ میرے دونوں ایم پی اے جو ہے وہ اس گراؤنڈ میں اس طرح سے نہیں کھیل پا رہے تھے. تو ایک بازو میرا آپریشنل ہوا ہے، دوسرے کو میں کر رہی ہوں. اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ اگلا الیکشن ہے، صرف ایک سیٹ پہ الیکشن نہیں. میں پورا امید ہوں کہ پورے پنجاب میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہر حلقے میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے گی، اور ایک بہتر اسٹریٹجی سے ہم عمران خان کے نظریے کو کامیاب کرائیں گے. یہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، اور لیڈرشپ کو اس چیز کا جو اختیار اور استحقاق ہے، انہوں نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے.
اور میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اس حوالے سے جلد کوئی بہتر ان کی طرف سے لائے عمل طے ہوگا۔ کر لے سوال لاسٹ جی بٹی صاحب، اس کے بعد آپ نے کرنا سوال۔ جی جی بٹی صاحب۔ آپ پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی اور کام لیگ میں، جی جی تو آپ اب بہترین پرفارمنس کے باوجود آپ کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے، تو ایسے حالات میں پلیئر جب ڈریسنگ روم میں بیٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے، لیکن آپ بھی اپنا قصور سوچ ہی ہوں گے۔ آپ ایک تو اپنا قصور آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے، اور دوسرا آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت اتنے عرصے کے باوجود ابھی تک آپ کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، رسپیکٹ آپ کو کہاں زیادہ ملی اور یہاں پہ کچھ؟ بھٹی صاحب جو ہیں وہ جہاں مجھے پھنسانا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں پھنسنا، اور بات یہ ہے کہ ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے اپنی غلطیوں کی اسیسمنٹ بھی بندہ کرتا ہے، اور مخالف کو جب کھیلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس سے سیکھتا بھی ہے۔ تو میرے خیال میں شاید بہت سارے لوگوں کو میں نے یہاں انسیکیور کیا تھا،